علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقید حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ کا کلام قرآن مجید بندگان خدا سے مخاطب ہو کر یہی کہہ رہا ہے کہ اے بندگان خدا، میں خدا کا کلام ہوں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہوں۔ جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً مجھ کو نازل کرتا رہا، 23 سال کی مدت ہوئی، 23 ایئرس ہوئے، تب مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ایک وقت دیا گیا، چیدہ قرآن نازل ہوا، لیکن جب مکمل ہوا تو اس کے لیے رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں قرآن مکمل طور پر کب نازل ہوا تو بتلایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی رمضان میں ایک رات ہے جو قدر والی رات ہے، یعنی کہ یوں تو سال کے 12 مہینوں کی ہر رات ہر دن قدر والے ہیں، انسان کے لیے بالخصوص بندہ مومن کے لیے رمضان المبارک جو امت محمدیہ کے لیے خاص کیا گیا ہے، پھر اس میں ایک عظیم رات جو رمضان کی تمام عظمت والی راتوں کی سردار ہے، وہ رات قدر والی ہے، اس کو واضح طور پر بتلایا گیا۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب کا کلام، حکم اخیر، اٹل فیصلہ بن کر آئی ہوں۔ اے بندگان خدا، اب تم میری تعظیم کرو یا نہ کرو، تم مجھے پڑھو یا نہ پڑھو، تم مجھے سنو یا نہ سنو، تم مجھ کو سمجھنے کی کوشش کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں اختیار دیا ہے، رائٹس دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن فرما رہا وہی خلق الانسان من علق، اے بندگان خدا، تم جس دھرتی پر رہ کر اتراتے ہو، جان لو کہ تمہارا وجود کیسے ہے۔ تمہارا وجود کوئی سونے کے پہاڑ سے نہیں ہے، کسی چاندی کے جسم سے آپ کو نہیں بنایا گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ماں کے رحم میں تمہیں پیدا کیا،
ماں کے پیٹ میں رکھا تو وہ کیا تھا؟ ایک جمع ہوا خون تھا، خون کا لوتھڑا تھا۔ اس جمے ہوئے خون سے تم پیدا کیے گئے ہو۔ تم کہاں اتراتے ہو رب کی قدرت کے سامنے؟ رب کے دین کے سامنے تم کہاں اترانا چاہتے ہو؟ لیکن یاد رکھ لو، اللہ نے تمہیں ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس کے بعد جب تمہارے اندر سننے کی، سمجھنے کی، بولنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے اعلان کر دیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَيْنِ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اللہ پاک نے تمہیں دونوں راستے بتلا دیے ہیں، اب جس چاہے راستے کو تم اختیار کر لو، جس راستے کو چاہے تم اختیار کر لو، مگر یاد رکھنا اختیار تو اللہ پاک نے دیا ہے، چاہے جس طریقے سے آپ چلنا چاہتے ہو۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ سے بارہ کہا، ابھی موسم گرما ہے، ہمیں ہوا کی سخت ضرورت ہے ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے، راحت محسوس کرنے کے لیے، لیکن اسی موسم گرما میں بسا اوقات ایسی تیز آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو، جبکہ تمہیں موسم گرما میں ہوا کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں قدرتی ہوا نہیں پہنچ پاتی تو تم اے سی کا استعمال کرتے ہیں، نہ جانے راحت کے لیے کیا کیا استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے رائٹس ہے، اختیار ہے۔ لیکن ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں جب کوئی بھی اسلامی بات کو کہنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا، دونوں سائڈ دیکھنا پڑے گا۔ صرف ایک ہی سائڈ اگر آپ دیکھتے ہوئے راستہ چلے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اگر گڑھا ہو تو گر بھی سکتے ہیں، کیچڑ ہے، پانی ہے تو اس گندگی میں آپ کے پیر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دونوں راستے ہیں، تو اللہ پاک نے بھی آپ کو اختیار دیا، دونوں راستے۔ اختیار، چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ یہاں پہ جو کام ہم کریں گے تو جس وقت ہماری اس دنیا کا آبودانہ ختم ہوگا، ہماری دنیا کی زندگی کی حد ختم ہو جائے گی، جب ملک الموت ہمارے پاس آئے تو سکرات کا وقت ہوگا، روح قبض ہونے کا وقت ہوگا، تو اس وقت سے ہی ہمارے اعمال کا اصل بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یوں تو انسان کو اللہ پاک دنیا میں ہی ہر چیز بتا دیتا ہے، ہوش و حواس میں رکھ کر، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کیے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے۔ لیکن کم از کم جب ملک الموت کے آنے کا وقت ہو تب سمجھ میں آتی ہے وہاں سے ایک ایک چیز۔ اس وقت ماں کی نصیحت بھی یاد آتی ہے، باپ کی نصیحت بھی یاد آتی ہے، استاد کا پڑھایا وہ بھی یاد آتا ہے، ہر چیز یاد آنے لگتی ہے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کاش جس وقت ہمیں نماز پڑھنے کا موقع تھا اس وقت ہم نماز پڑھ لیتے، جس وقت ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع تھا اس وقت ہم قرآن کو پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، اس پر عمل کرتے، تو آج تکلیف کا دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس وقت سے احساس شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسی احساس کمتری کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ لوگوں سدھر جاؤ، لوگوں سدھر جاؤ، داخل اسلام ہو جاؤ۔ سب مسلمان تو ہیں، مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں، نام رکھ لیں، کہہ لیں، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتا میں مومن ہوں، میرا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول ہے، میرے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہیں، میرے سجدے رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کو سمجھنا ہے تو میدان محشر کا انتظار کرنا ہے۔ میدان محشر میں معلوم ہوگا کس نے کتنی نمازیں پڑھی، کس وجہ سے پڑھی، کتنے سجدے کیے، تو اس کے سجدوں میں نیت کیا تھی، اخلاص کتنا تھا، یہ رب جانتا ہے، رب کے فرشتے جانتے ہیں، کیونکہ وہ لکھتے ہیں۔
رب کے فرشتوں نے لکھ دیا کہ بندے مومن نے نمازیں پڑھ لی، لیکن فرشتے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ارے یہ تو فیصلہ میدان محشر میں ہوگا، جب رب کی بارگاہ میں فرشتے نامہ اعمال کھول کر رکھ دیں گے، تب رب فرمائے گا اے فرشتوں، اس کی اتنی نمازیں، اتنی عبادات اور ریاضات کو اٹھاؤ اور اس کے منہ پر پھینک دو۔ اس وقت مجھ جیسا گنہگار، مجھ جیسا خطا کار کہے گا مولا میں نے نمازیں پڑھی اتنی ساری، میں نے اتنے سارے روزے رکھے، اتنے سارے اعمال کیے جس میں نبی کی سنت ادا ہو رہی تھی، مولا پھر میرے منہ پر کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ جبکہ انہوں نے بھی نماز پڑھی، ان کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اور یہ اعمال میرے منہ پر کیوں پھینکے جا رہے ہیں مولا؟ کیوں؟ تو رب فرمائے گا تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا پڑھنا، تیرا عمل نیک تیرے حد تک تھا، تیری دنیا کی حد تک تھا، چونکہ تیرے دل میں نیت تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تیرے دل میں نیت تھی کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، حافظ قرآن کہیں، تو دنیا میں جب تک تھا تیری شہرت ہوئی، عزت ہوئی۔ فیصلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے۔ کاش اگر تو میری رضا کے لیے پڑھ لیتا، میری رضا کے لیے عمل کرتا، دنیا میں تجھے پلکوں پر بٹھایا جاتا، اور آج جنت میں میرے انعام یافتگان بندوں کے ساتھ بھیجا جاتا۔ تو خدا را یہ کوئی من گھڑ بات نہیں بتا رہا ہوں، یاد رکھ لیں اچھی طرح باتوں کو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں الگ نہیں ہو رہا ہوں۔ معلوم ہوگا یہ میدان محشر میں ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ آج اتنا پرآشوب دور چل رہا ہے، جیسے شب برات کے موقع پر بھی میں نے کہا، کہتے ہیں کہ کسی مقام پر کچھ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے سیاسی بات کرنی نہیں ہے، دنیا کی بات کرنی نہیں ہے، لیکن اسلام کا معاملہ ضرور کہوں گا۔ جیسے حجاب کا مسئلہ ہوا ریاست کرناٹک میں 12 کہا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، اسلام کا جو معاملہ ہے اس کے لیے سلجھانے کے لیے تمام بندگان خدا کو ایک صف میں آنا ہوگا، ایک صف میں آنا ہوگا، ایک آواز، ایک نعرہ بلند کرنا ہوگا۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، وہ وہاں ہوا یہاں ہوا کیا، وہ وہاں ہوا یہاں ہوا کیا، ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو بہرحال یہ تو اپنی جگہ ہے، پرسنلی طور پر سوچتے ہیں، لیکن جس بے وقوف، نادان، نالائق، بدتمیز خاتون ہے نا، خواتین اسلام کو اللہ اس کے رسول نے حیا کی چادر پہنائی، قسم اس خدا رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ نہیں معلوم اس کے پیٹ میں کون سا نوالا گیا ہوگا، اس پر طنز کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس جیسا خیال رکھنے والے دنیا کے کسی ملک، کسی کنٹری کے افراد ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، حق بات کی طرف فیصلہ کریں، آپ کی مرضی عمل کریں یا نہ کریں، لیکن جب معاملہ اسلام کا ہو، اغیار کے سامنے فیصلہ ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ وہاں ڈٹ کر ہم اپنے قرآن کو پیش کریں، ہم اپنے اسلام کو پیش کریں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کریں۔ ارے ایک غیر مسلم بھائی، میرا غیر مسلم بھائی ہندو وکیل، قرآن کی آیتوں کو چھان بین کر رہا تھا، سورہ نساء قرآن میں ہے، اس نے دلیل بھی پیش کیا حجاب کیا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بدبخت جو اسلام کے خلاف آواز اٹھائی،
ایک اور ہے جو ایک عالمی شہرت یافتہ عالم دین سے یہ کہتی ہے یہ کیوں، تو یاد رکھ لیں اب میں کہہ رہا ہوں برقعے میں اسلام نہیں ہے، حجاب میں اسلام نہیں ہے، لیکن جب تم اسلام میں آؤ تو تمہاری حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں آئے تو داڑھی رکھنا سنت رسول ہے۔ پردہ، حجاب، برقع اسلام نہیں ہے۔ جب اسلام میں آؤ تو اسلام چاہتا ہے جس طرح خدا اس کے رسول نے عورت کو حیا کی چادر پہنائی آخری دم تک تمہیں پردے میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ تمہاری حفاظت ہو جائے، تمہیں بری نظروں سے بچایا جائے، لیکن اپنے مفاد کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے پوسٹ کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے چند ٹکوں کی بنیاد پر کہتے ہو کہ اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ارے میرے رب نے واضح طور پر کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں میرے بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کرتا ہے۔ جی جب اسلام نہیں چاہ رہا پر زبردستی کرنا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو اگنور کرتے چلے جائیں۔ بتائیے جس خاتون نے کہا یا پھر جس کا یہ خیال ہے کیا ان کی ماں، ان کی بہنیں، ان کی دادی نانی نے برقعے کا استعمال نہیں کیا، حجاب کا استعمال نہیں کیا؟ بتائیے۔ پھر اعمال اپنی جگہ ہے، اختیار اپنی جگہ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فَلَقْتَحَمَّ الْعَقَبَيْنِ فَكُّ رَقَبَةٍ، اللہ رب العالمین نے دونوں راستے بتلا دیے، اب وہ جسے چاہے اختیار کر لے، تو اختیار کرو، آپ جو چاہے کرو۔ 24 گھنٹے زنا کرتے رہو، 24 گھنٹے شراب میں لطف رہو، کوئی نہیں روکے گا آپ کو، اختیار ہے آپ کا۔ پتہ چلے گا مرنے کے بعد، پتہ چلے گا مرنے کے بعد، لیکن یہ لا کر اسلام پر کیوں تھوپتے ہو کہ اسلام نے ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، مرضی ہے، اسلام نے رائٹ دیے ہیں، آپ جیسے جاتے جائیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اسی لیے میں نے بارہا کہا، کہتا ہوں کہ کسی معاملے میں اسلام کے کسی معاملے میں جب تک کوئی مسلمان اس کا ساتھ نہ دے کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا، کوئی مسئلے پر غیر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مسلمان کو نقصان نہیں ہوتا۔ مسلمان کو نقصان ہوتا ہے اس وقت جب ہمارا اس میں کوئی انوالو ہو۔ اب تک کہتا تھا تو آپ لوگ سمجھتے تھے ہاں موسیٰ ویسے ہی کہتے رہتے، تو آپ نے دیکھا نا کرناٹک کی بینچ پر جو فیصلہ ہوا اس میں خاتون ہے نا، مسلمان خاتون ہے نا، وہ بھی تو خاتون ہے، عورت ہے۔ ارے عورت کو حیا کی چادر میرے نبی نے پہنائی، آج تو بھی اسی دین محمدی پر اعتراض کرتے ہو۔ اسی لیے قرآن کیا کہا، یہ سب اعمال تمہاری جگہ رکھ لو، تم اپنے آپ کو بڑے ہیرو ہیروئن بتانا اگر چاہتے ہو تو رکھ لو، تمہیں مبارک، لیکن یاد رکھنا میدان محشر ہوگا نا، اس وقت میں کہوں گی میرا دین میرے ساتھ، تیرا دین تیرے ساتھ۔ کہتے ہیں نا اللہ معاف کرنے والا ہے، ارے گناہگار آپ ہو جاؤ، مغفرت خدا سے طلب کر لو، معاف کرنا اس کی مرضی ہے، معاف کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اسلام کے نام پر اس طرح کی باتیں کرنا کہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے بھائی، ارے میری بہن، ذرا عقل کو ٹھکانے پر لاؤ اور قرآن کھول کر دیکھو، قرآن میں ایک سورہ مکمل عورتوں کے نام سے ہے، عورتوں کے نام سے ہے، اور عورت کو جو حیا کی چادر پہنائی نا، اللہ رب العزت کی ذات کی قسم،
کسی ریلیجین نے وہ عزت عورت کو نہیں دی جو عورت کو عزت اسلام نے دی ہے. دی ہے تو بتاؤ. ارے ہم بنائے گئے ہیں، بنا کر پرستش ہم نہیں کرتے. ہم بنائے گئے ہیں، بنا کر ہم کسی کی پرستش نہیں کرتے، اس لیے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے. ہم تو حقوق العباد میں جہاں ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا خیال کرتے ہیں، وہیں پر اغیار غیر مسلم بھائی بہنوں کا بھی خیال کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا، کورونا وائرس کے وقت بھی میں نے آواز دی، کہا کہ مساجد نہیں بلکہ عبادت گاہیں کہا میں نے، ہر کلچر کی عبادت گاہ کے لیے کہا. کیا کہ جب کسی بھی کلچر کے اعتبار سے جب عبادت گاہ میں سکون نہیں ہے، عبادت گاہ میں صحت نہیں ہے، عبادت گاہ آنے سے بیماری آتی ہے، تو پھر صحت کہاں ملتی ہے؟ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم اپنے دین پر رہتے ہوئے کسی اور کلچر کو غلط نہ کہنا. کیوں کہ وہ بھی رب کا بنایا ہوا نظام ہے، تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں نا، تم کو جو مقام دیا جا رہا ہے یہ رب کی رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے. کسی اور نبی کی قوم کو دیکھ کر تانا نہ دینا، یہ ان کے قسمت میں تھا، یہ ہمارے قسمت میں ہے. اسی لیے اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. اور اسی طرح ایک بات بتاتا چلوں، سنت کا نام لے کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کچھ ہمارے نوجوان بھائی. اس طرح کی حرکت نہ کریں. داڑھی رکھنا نہیں رکھنا یہ آپ کا اختیار ہے، کیونکہ اسلام کا شعار ہے داڑھی، چہرے پر داڑھی رکھنا اسلام کا شعار ہے، انبیاء کی سنت ہے. جی رکھیں یا نہ رکھیں یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن ہیروں کی طرح دیکھ کر، ارطغرل غازی دیکھ کر اس طرح کی داڑھی بنانا، اس طرح کا شیپ رکھنا یہ بالکل غلط ہے. رکھنا ہے داڑھی سنت رسول پر تو رکھیے، نکالنا ہے یہ آپ کی ایک مرضی ہے، اس کو میں نہیں کہتا. نکالنا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کسی ہیرو کو دیکھ کر یا کسی سیریل کو، ارطغرل غازی کو دیکھ کر اس طرح کی داڑھی رکھنا یہ بالکل غلط عمل ہے. اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختار کل ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا، اے نبی رزق کا دینے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ ہو. تو اب بتائیے، بانٹنے والا کبھی بھوکا رہتا ہے؟ بانٹنے والا کبھی پیاسا رہتا ہے؟ بانٹنے والا کبھی بے گھر رہتا ہے؟ نہیں رہتا. ہمارے چند اعتبار سے ہم دیکھ لیں، وہ تو خدا کی قدرت ہے، خدا کا سارا نظام چلایا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا رب نے، تو کیا اس نبی کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، پینے کے لیے نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا؟ آپ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر رویا کرتے تھے. کس کے لیے رویا؟ کیا اپنی ازواج مطہرات کے لیے رویا؟ جاؤ مکہ اور مدینے میں اس سرزمین پر دیکھ لو، کسی ازواج مطہرات کے نام سے کوئی محل بنا ہوا ہے کیا؟ آج بھی ان مقامات کو دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں کیا حال تھا، کیسی زندگی میرے نبی نے بسر کی. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو مجھ جیسے گناہ گاروں کو درس دینے کے لیے کہ لوگوں اگر تم پر کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، تمہیں ذلیل کیا جائے، تم سے تمہارا نوالا چھینا جائے، تم سے تمہارا گھر چھینا جائے، تمہارا کپڑا چھینا جائے، تب بھی خدا کا شکر بجا لانا، تب بھی خدا کا شکر بجا لانا. خوشی سے زیادہ غم میں خدا کا شکر بجا لانا، اور کسی آفت و بلیات کے نازل ہونے پر خدا کا شکر بجا لانا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی تکلیف دیتا ہے نا، اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں تکلیف میں بھی خدا کا شکر بجا لاؤ، تاکہ تم خدا کے اور قریب ہو جاؤ. میرے نبی 70 پیون ڈال کر کپڑا پہنا کرتے تھے. کیوں؟
کیا کپڑا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں، آنے والے زمانوں میں، آنے والی صدیوں میں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو تم اس طرح اپنے جسم کو ڈھانک لو، لیکن بے حیائی سے بچو، یہ کہنا مقصد ہے۔ لیکن آج ہمارے چند احباب ہیں جو کپڑا سلا رہے ہیں، طریقے کے قسم کی ڈوریاں پٹے لگا کر سلا رہے ہیں، کلر کی بھی پٹیاں ہیں، ٹکڑے جینٹ، اب اس پر لا کر کہہ رہے ہیں کہ نبی کی سنت ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ نیک توفیق دے۔ کیا ہے؟ ارے تم اپنا فیشن کر رہے ہو اور اس کو سنت سے جوڑ رہے ہو۔ نبی کی سنت یہ نہیں ہے پھٹا پرانا کپڑا ہے اس پر پیون ڈال کر پہنو، یہ سنت نبی ہے۔ تم اچھے خاصے کپڑے کو ٹکڑے کر کے جینٹ لگا کر اس کو فیشن لگا رہے ہو اور کہتے ہو کہ نبی کی سنت۔ خدا را ان تمام اعمال سے گریز کیجئے، پرہیز کیجئے، دور ہو جائیے، ایسے کام مت کیجئے گا جس سے تم موت کو اور خدا کے عذاب کو دعوت دے سکے۔ بہرحال اللہ اس کے رسول کا واسطہ، حالات جو بھی ہو رہے ہیں، آگے اور کیا ہونے والے ہیں وہ رب جانتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ اے میرے بندو، تمہارے پاس طاقت تمہاری نماز ہے، تمہاری طاقت تمہارا سجدہ ہے، تمہاری طاقت تمہاری دعا ہے، تمہاری طاقت تمہارا اتحاد ہے، تمہاری طاقت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ان اعمال کو اختیار کرو، دیکھو پھر اس کے بعد تم کامیاب ہوتے یا نہیں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، خدا کا کلام کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ ایک بات بتا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مومنین کی میجورٹی بالکل کم تھی نا، روز اول سے اسلام ہیں، لیکن جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آغاز کیا تبلیغ کا، تبلیغ سے مراد آج کی تبلیغ میں مت جائیے گا، وہ نبی کی تبلیغ تھی۔ زندگی بھر بھی ساری کائنات مل کے تبلیغ کر لے تو نبی کی تبلیغ کے تا تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جس وقت آغاز کیا اس وقت سے ہی دشمنیاں شروع ہو گئیں، ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ ہمارے نبی کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، سچے اور امانت دار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دشمنی بڑھتی گئی، دشمن ہوتے گئے، نماز کی طرف بلایا، دشمن ہوتے گئے۔ تو اس وقت کی جو دشمنی تھی، اس وقت کی جو تکالیف تھی، کیا اس کے برابر کوئی تکلیف آج ہمیں ہو رہی ہے؟ سوچیے کبھی، ایک رائی دانے کے برابر بھی اتنی تکلیف ابھی نہیں ہوئی جو میرے نبی پر ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلے تو طائف کے میدان میں اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لیان ہو گیا، اتنی تکلیف نہیں آئی، پھر بھی ہم ناشکر ہیں، دین اسلام کا راغب ہونا نہیں چاہتے۔ ارے احکام اسلام کو پڑھیے، خدا اس کے رسول کے پابند ہو جائیے۔ معراج ہم نے گزار دی، برات ہم نے گزار دی، کیسی گزاری، کیا مانگا، کیا حاصل کیا، کیا چھوڑ دیا، کیا کھو دیا، وہ ہم جانتے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ زندگی دے، حیات دے، صحت دے، تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہوگی، اس کو غنیمت جان لیں، اس کو غنیمت جان لیں۔ میں بارہا کہتا ہوں، موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ میں بھی نوجوانی کی عمر میں ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو میرا کیا ہوا ہے، ابھی تو میرے بال کالے ہیں، جب سفید ہو جائیں گے تب میں اللہ اللہ کروں گا، میں بھی نہیں کہہ سکتا، نہیں معلوم کس کے سامنے کون چلا جائے گا۔ تو اس لیے خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، باتیں سخت دکھتی ہے مگر عمل کی طرف لانا مقصد ہے، کسی پر کوئی طنز مقصد نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کچھ بھی عمل کر لے،
لکم دینکم ولی دین کے تحت بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن سارا یہی کہہ رہا ہے، میدان محشر میں بھی قرآن یہی کہے گا، اے بندے تو مجھے پڑھا کرتا تھا، لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تو نے مجھے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ اگر کوئی ایسے لوگ بھی ہیں تو ان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، یعنی کہ تیری جزا تیرے ساتھ، میری جزا میرے ساتھ۔ جو جزا ہے وہ بدلہ ملے گا، سزا کا مستحق اگر تو ہے تو رب معاف کرنا ہے، اس کی مرضی وہ معاف کر دے، اگر نہیں تو میں کچھ نہیں کر پاتی۔ تو اسی الفاظ، اسی آیت مبارکہ کے مصداق آپ حضرات سے یہی مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ مسجد ہے، یہ مسجد نہیں بلکہ آپ کہیں پر چلے جائیں، ہر مسجد خدا کا گھر ہے، وہ صرف انتظامی کمیٹی انتظامات کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہر مصلی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے۔ ہر مصلی کی ذمہ داری ہوتی ہے مسجد کی حفاظت کیسے؟ سجدوں کے ذریعے۔ ہر مصلی کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کے گھر کا ادب کرنا۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت، ہر جمعہ، ہر عید کے موقع پر کوئی ٹوکتے رہے، بولتے رہے، ایسا نہیں۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ موسم گرما ہے، رمضان مبارک کی آمد بھی ہے، ابھی کہہ رہا ہوں آپ سے، نہ جانے پھر آنے والا جمعہ، آنے والا دن، آنے والی سانس مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے میں کھول کر کہہ دے رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے موقع پر بھی اللہ کے گھروں میں کوئی فتنہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام گھر میں، مسجد عبادت کے لیے ہے، مسجد عبادت کے لیے آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آپ گھر میں جا کر پورے فیان، پوری ایسیاں کھول کر لیٹ جائے، کوئی نہیں روکے گا۔ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں اور چلے جائیں۔ خدا کے واسطے، چاہے رمضان ہو، چاہے اور دن ہو، چاہے موسم گرما ہو، کوئی اور دن ہو، مگر مسجدوں میں لیٹنا، آرام کرنا، فیان ڈال کر بیٹھ جانا، گروپ بنا کر بیٹھ جانا، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ بس اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ایسے اعمال کو اختیار کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہمارے خاتمے کے وقت بھی سکون و اطمینان، راحت کے ساتھ ہماری روح قبض ہو جائے۔ جب ہماری روح قبض ہو تو اس طرح ہماری جان سے روح نکلے کہ فرشتے ہماری روح کو لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، فرشتے ہماری روح کو لینے کے لیے تڑپتے رہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔